صحابیات۔ ناظرین، پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج ہم جنت کی بشارت پانے والی جن خاتون کا تذکرہ سنیں گے انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خود صحابیہ، ان کے والد صحابی، دادا صحابی، بیٹے صحابی، بھائی صحابی، بہن ام المؤمنین، حواری رسول اور عشرۂ مبشرہ میں شامل ہو کر جنت کی بشارت پانے والے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیقہ حیات ہیں۔ الغرض ہر طرف سے انہیں یہ سعادت بھری نسبتیں حاصل ہیں۔ نام ہیں جن کا حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آئیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مقدسہ کے نمایاں پہلو سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسماء اور لقب ذات النطاقین ہے۔ آپ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد ابتدائی دنوں ہی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 افراد کے بعد اسلام قبول کیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قدیم الاسلام صحابیات میں ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام سے محبت اور کفر سے عداوت بے مثال تھی کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں قطیلہ، جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ تحفے لے کر آئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لینے سے انکار فرما دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تب جا کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تحفے قبول فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عشرۂ مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس ازدواجی زندگی میں بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مالی لحاظ سے بڑی تنگی اور مشکلات کا سامنا رہا، لیکن آپ کبھی اس سے پریشان نہ ہوئی اور زبان سے کبھی اظہار رنج نہ کیا۔ گھر کے سارے کام کاج آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود کیا کرتی تھیں۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کاج کے لیے آپ کو ایک خادم عطا فرمایا، جس سے آپ کا بوجھ کم ہو گیا۔ عشق مصطفیٰ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ورثے میں ملا ہوا تھا کہ ہجرت کے موقع پر جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنے عاشق صادق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اس موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سامان تیار کر رہی تھیں۔ جب سامان تیار ہو گیا تو ان دونوں بہنوں کو سامان باندھنے کی کوئی چیز نہ ملی، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نطاق کہتے ہیں کمر پر باندھنے والے کپڑے کو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نطاق کے 2 ٹکڑے کر کے اس سے سامان سفر باندھ دیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذات النطاقین ہے، اور یہی وہ موقع تھا جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ایک کمر بند کے بدلے جنت میں تجھے 2 کمر بند عطا کیے جائیں گے۔ سخاوت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتی تھیں، جو کچھ ہوتا فقیروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ ہی کے نور نظر آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا۔ ان دونوں کا انداز سخاوت مختلف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیزیں جمع کرتی رہتی، جب کافی مقدار ہو جاتی تو انہیں تقسیم فرما دیتی، اور والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی چیز دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھیں، بلکہ جیسے ہی کچھ آتا صدقہ فرما دیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، دلیری اور حق گوئی بھی بے مثال تھی کہ وقت کے ظالم حاکم حجاج بن یوسف کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ فرمایا، تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی ظالم نے جب مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس ظالم کی فوجوں کا مقابلہ کیا، تو اس خون ریز جنگ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اپنے پیارے بیٹے کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر کے حجاج بن یوسف ظالم نے ان کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا، اور اس ظالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا کہ آپ خود چل کر اپنے بیٹے کے جسم کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکا دیکھا تو اس وقت نہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہو بکا کیا، نہ ہی کوئی رونا دھونا کیا، نہ ہی کوئی بلبلائیں، بلکہ کمال صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھ کر حجاج ان کے پاس آیا اور کچھ گستاخانہ باتیں بھی کیں، جس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہی ہوں کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی تو اس نے تیری آخرت برباد کر ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 10 دن بعد یعنی 27 جمادی الاولیٰ کو
آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے انتقال فرما گئیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 100 سال تھی۔ اللہ کریم کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات